حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ امیر المومنین تھے، آپ نے بلا بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جب تشریف لائے تو دروازے پہ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے تھے، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، وہ کھڑے تھے دروازے پہ۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے آپ کے والد نے بلا بھیجا ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ حسین اصل میں امیر شام آئے ہیں، امیر معاویہ، تو وہ کسی اہم مسئلے پہ اندر ڈسکس کر رہے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد اگر آپ انتظار فرما لیں تو وہ تھوڑی دیر بعد مل لیں۔ حضرت امام حسین واپس چلے گئے۔ اس دن یا اگلے دن ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ حسین آپ آئے نہیں، میں نے آپ کو بلا بھیجا تھا۔ یہ اصابہ فی تمیز صحابہ کی روایت ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں آیا تھا تو امیر شام گفتگو کر رہے تھے، تو عبداللہ بن عمر باہر کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان ابھی جو ہے مصروف ہے، میں واپس چلا آیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ رو پڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے کہ یہ عزت جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ آپ کے خاندان کی وجہ سے ملی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، یہ عزت جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ آپ کے خاندان کی وجہ سے ہمیں ملی۔ آپ کے لیے تو کوئی کسی دربان کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اندر تشریف لے آتے۔ مدائن فتح ہوا، مدائن یہ دارالحکومت تھا ایران کا دارالحکومت تھا مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا مدینہ میں، اس کی تقسیم ہوئی، لمبی بات ہے مختصراً یہ تقسیم ہوئی۔ حضرت حسن آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1000 درہم دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1000 درہم۔ حضرت حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1000 درہم دیا۔ عبداللہ بن عمر آئے، ان کے بیٹے، امیر المومنین عمر کے بیٹے آئے، انہوں نے 500 درہم دیے، چین بچین ہوئے۔ طبیعت میں ذرا انکباس پیدا ہوا، کہا کہ امیر المومنین حسنین ابھی بچے تھے، حضرت حسن اور حسین یہ بچے تھے ابھی، کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں بھی حصہ لیا ہے، آپ نے انہیں 1000 درہم دیا ہے دونوں بھائیوں کو، تو مجھے آپ 500 درہم دے رہے ہیں۔ آپ یقین کریں جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ فرمایا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ حسن اور حسین ہیں، خدا کی قسم وہ تم سے بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کی ہے انہوں نے، بلکہ اگر دلچسپ بات عرض کروں تو ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک بھائی ایک کندھے پہ، دوسرا بھائی دوسرے کندھے پہ رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہے، اس نے کہا کتنی اچھی سواری ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا خدا کی قسم سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ اندازہ لگائیں نا آپ، سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھا کے باہر نکلے، حسن کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چوما، انہیں کندھے پہ بٹھایا اور کہا کہ یہ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں۔ اور چھیڑنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں شکر ہے نانا پہ گیا ہے، اپنے باپ پہ نہیں گیا، یعنی یہ ایک محبت کا ایک انداز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح چوم کے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ سر سے لے کر سینے تک حضرت حسن رسول اللہ سے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ سے مشابہ تھے، اور بے پناہ محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے۔ کسی نے کہا سمجھ نہیں آئی، چومنے کی تو سمجھ تو آتی ہے، سونگنے کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے مجھے اپنے ان دونوں نواسوں سے۔ بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمایا کرتے تھے ان سے، وہ تم سے افضل ہے۔ پھر ان کا والد علی ہے، وہ تمہارے باپ سے افضل ہے۔ ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تمہاری ماں عاتقہ سے افضل ہے۔ ان کے نانا محمد رسول اللہ ہے، وہ تمہارے نانا سے افضل ہے۔ کوئی ان جیسا نسب ہے تو لے آؤ، میں تمہیں بھی 1000 درہم دے دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو عزیزو، یہ سارے لوگ اس قدر قریبی تھے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کے لیے شاید ایک نئی بات ہو، میں عرض کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں، امیر المومنین ہے
کہ میں چاہتا ہوں میں بھی آپ کے خاندان کا ایک فرد بن جاؤں. آپ کے لیے بعض میرے بھائی جو ہیں ان کے لیے ناقابل یقین بات, آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم 17 ہجری میں ذیقعد کے مہینے میں 40,000 درہم مہر مقرر ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی اور داماد بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اس لیے کہ میرا خاندان اس خاندان میں میرا شمار ہو. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جو ہے وہ جنازہ پڑھ کے تشریف لے آئے, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیروں روایات صحابہ میں سے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین کو تھک گئے ہیں اور آپ کے پاؤں مبارک جو ان پہ مٹی گرد پڑی ہوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت کے پہلے بڑے محدث ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو کثیروں روایات صحابہ میں سے ہیں. حضرت ابو ہریرہ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں, ہر وقت خلوت جلوت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. یہ آتے ہیں اور آ کے قدموں میں بیٹھ کے اپنا امامہ اتار کے پاؤں صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو وہ کہتے ہیں کہ چچا یہ کیا کر رہے ہیں, آپ اس امت کے محدث ہیں, میرے نانا کے ساتھی ہیں, میرے والد کے دوست ہیں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں میرے بیٹے میں جانتا ہوں آپ بچے تھے, رسول اللہ کی گود میں ہوتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو پیار کرتے تھے دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں, یا اللہ آپ بھی اس بچے سے محبت کریں, یا اللہ جو اس سے محبت کرے یا اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیں, آپ اس سے راضی ہو جائیں. تو میرے بیٹے آپ کی شان جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا. جمعہ خطبہ دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اندازہ لگا لیں. اور یہ خطبہ جو ہے آپ جانتے ہیں نماز کی طرح ہے, اس میں آپ کوئی حرکت نہیں کر سکتے, بڑے ادب آداب سے آپ جمعہ خطبہ سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, یہ دونوں بھائی چھوٹے ہیں, سرخ انہوں نے کرتے پہنے ہوئے ہیں اور گرتے پڑتے آ رہے ہیں. رسول اللہ خطبہ اپنا جو ہے موقوف کر دیتے ہیں, جاتے ہیں, جا کے دونوں بچوں کو اٹھا لیتے ہیں, اٹھا کے اپنے ایک بچے کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف پیار بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میں ان بچوں سے محبت کرتا ہوں, یا اللہ آپ بھی ان بچوں سے محبت کریں, یا اللہ جو ان سے محبت کریں یا الہ العالمین آپ ان سے راضی ہو جائیں. یہ بچے جو ہیں اس قدر حضرت عمر فاروق رضی, بس آخری بات عرض کر رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے, آپ گشت فرما رہے تھے, ایک گھر سے مسلسل ایک بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں, دروازہ ناک کرتے ہیں, ایک عورت آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ مسلسل رو رہا ہے, میں بڑی دیر سے پہلے بھی گزرا ہوں, بچہ رو رہا تھا. کہنے لگی کہ امیر المومنین اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں, اور امیر المومنین نے یعنی یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ بچہ جب تک دودھ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک بچے کا وظیفہ مقرر نہیں ہو سکتا, تو میں بچے کو دودھ چھڑا رہی ہوں, اس لیے بچہ جو ہے یہ زار و قطار رو رہا ہے. امیر المومنین واپس آ جاتے ہیں, صبح سویرے نماز کے بعد مجلس شورا کی میٹنگ کال کر لیتے ہیں. مجلس شورا کے امیر اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے ہوتے ہیں, حضرت حسین بچے ہیں ابھی, وہ بھی ساتھ چلتے ہیں کہ ابا جان میں بھی چلتا ہوں. بڑے بڑے کبار صحابہ مجلس شورا کے ممبر ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی یہ ڈنڈا کیا ہے, کیوں بلایا ہے آپ نے, کیوں مجلس شورا کی میٹنگ کال کی ہے. آپ نے رات والا وہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا. بڑے کبار صحابہ بھی بیٹھے ہیں, کوئی صحابی ابھی بولے نہیں. حضرت حسین فوری بولتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ امیر المومنین بچہ جب پیدا ہو تو آپ وظیفہ مقرر کیوں نہیں کر دیتے, آپ انتظار کیوں کرتے ہیں اس وقت کا کہ وہ بچہ جو ہے ماں زبردستی بچے کا دودھ چھڑا رہی ہے, آپ بچے کا دودھ اس وقت آپ وظیفہ کیوں نہیں مقرر جب بچہ پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا حسین آپ نے بات ٹھیک کی ہے, خدا کی قسم قانون بنا دیا اس دن سے کہ جب بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد ہی فوری طور پہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا.